بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی کی طرف سے ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی، تو دل میں یہ بات آئی کہ آج اسی پر بات کر لی جائے۔ وہ مسئلہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا۔ آپ سب حضرات نے یہ حدیث پڑھی اور سنی ہوگی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو وہ 40 برس کھڑا رہے اور اس کے آگے سے نہ گزرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہی حدیث 100 برس کے لفظ کے ساتھ ہے کہ وہ 100 برس کھڑا رہے، وہاں سے نہ گزرے۔ میرے محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازی اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک گفتگو بندے اور رب کے درمیان، اس میں ایک تیسرا آ کے خلل ڈالتا ہے۔ جیسے گھر کے دو بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بچہ بیچ میں آ کر خلل ڈالے تو اس کے اوپر غصہ آتا ہے اور اس کو ہٹایا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے اس سے، اور بار بار کے کرنے پہ نہ مانے تو اس کو مارا بھی جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ بندے اور رب کے درمیان جو آگے سے گزرے گا، گویا کہ وہ اس گفتگو میں خلل ڈالنے والا ہے، اس وجہ سے اس کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ پیچھے ایک ساتھی نماز پڑھ رہا ہے، آگے والے کی نماز پوری ہوتی ہے، وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، وہ گھوم کے اٹھتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی نمازی کے آگے سے گزرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے آپ گزر جائیں، یہ بھی نماز سے آگے سے گزرنا ہے۔ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی اس کی صف کے اندر سے گزر رہا ہے، جیسے اس صف میں، پہلی صف میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کے آگے سے گزر رہا ہے، تو نمازی کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس کو روک دے، ہاتھ سے، اس کو ہاتھ سے روک دے۔ تو اس لیے جو ہے نمازی کے آگے سے بالکل بھی گزرنا نہیں چاہیے، اور تھوڑا سا رک جائے، صبر کر لے۔ فرشتوں کے ماحول میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، نورانی مجلس میں ہے، اللہ کی طرف سے انعامات، اجر اور برکتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اگر 2 منٹ ہم اور رک جاتے ہیں مسجد میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، تو نہیں گزرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی حد کیا ہے، کتنی دور سے گزرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، اگر محدود جگہ ہے، چھوٹی جگہ ہے، جیسے کمرہ ہے، کمرے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا جیسے کہ دکان ہے، دکان میں نماز پڑھ رہے ہیں، چھوٹی جگہ ہے، یا چھوٹی مسجد ہے۔ چھوٹی اور بڑی مسجد کی حد میں بھی بتا دوں گا آپ کو۔ چھوٹی مسجد ہے تو اس صورت میں تو نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کے آگے سترا رکھا ہوا ہو، اس کے آگے کوئی رکاوٹ ہو، کوئی بیریئر ہو، تو اس کے آگے سے گزرا جا سکتا۔ چھوٹی مسجد میں، چھوٹی جگہ پہ، محدود جگہ پہ نمازی کے آگے سے سترے کے بغیر گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد بڑی ہے، چھوٹی اور بڑی مسجد میں علماء نے فرق یہ لکھا ہے کہ جس مسجد میں 5 صفیں لگتی ہیں وہ چھوٹی ہے، اور جس میں 5 سے زیادہ صفیں لگتی ہے وہ بڑی ہے۔ تو اب مسجد اگر بڑی ہے یا کھلی جگہ ہے، کوئی ہال ہے بڑا سا جس میں 5 سے زیادہ صفیں لگ جاتی ہے، تو اس صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نمازی کھڑا ہوا ہے اور اس کی نگاہ سجدے کی جانب ہے۔ تو اس حالت میں اگر کوئی آگے سے چیزیں گزر رہی ہیں، کوئی بلی گزر رہی، کوئی چیز، تو کتنی دور تک اس کی نظر جا رہی ہے؟ کھڑے ہونے کی حالت میں اس نے نگاہ سجدے پہ رکھی ہوئی ہے، تو اس کی نگاہ کا دائرہ کہاں تک گیا ہوا ہے؟ تو اتنی دور سے نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے آگے سے گزرے۔ اور اس کی حد بتائی گئی ہے 3 صف، نمازی کے 3 صف آگے سے گزرنے کی اجازت ہے۔ 3 صف سے کم ہو تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ نمازی کے آگے اگر سترا رکھا ہوا ہے، نمازی کے آگے کوئی رکاوٹ ہے، یا وہ پلر کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر آپ اس رکاوٹ کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سترے کے بارے میں 2-3 باتیں اب سمجھ لیجئے کہ سترا جو ہے وہ کھڑا کر کے رکھا جاتا ہے، اگر عصا ہے، لکڑی ہے، لاٹھی ہے، لوہے کا راڈ ہے، کچھ ہے،
اگر اس کو آپ نے لٹا کے رکھ دیا تو وہ سترہ کا کام نہیں کرے گا. سترہ کھڑا کر کے رکھا جاتا ہے. اس کی لمبائی کم سے کم 1 ہاتھ ہو, اس کی موٹائی کم سے کم 1 انگلی کے برابر ہو, اور سترہ بالکل اپنے درمیان میں نہ رکھے, سامنے بالکل سامنے درمیان میں نہ رکھے, بلکہ ذرا سا دائیں طرف ہٹا کے یا ذرا سا بائیں طرف ہٹا کے, تاکہ بت پرستی کی مشابہت نہ ہو جائے. اس لیے جو ہے بالکل سترہ سامنے نہیں رکھنا چاہیے. اور اگر ایک جماعت کی نماز ہو رہی ہے, جیسے اجتماع گاہ میں اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے, یا شب جمعہ میں یہ معاملہ پیش آتا ہے, تو جماعت کی نماز ہو رہی ہے اور لوگ آ رہے جا رہے ہیں, چل رہے پھر رہے, تو اس صورت میں امام کے آگے سترہ رکھ دیا جائے. تو امام کے آگے اگر سترہ رکھا ہوا ہے تو مقتدیوں کے لیے وہ سترہ کافی ہے. تو یہ تھوڑے سے مسائل تھے. تو اس بات سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے, نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہت زیادہ ہمیں بچنا چاہیے. تھوڑی سی دیر رک جائے, 2 منٹ رک جاتے ہیں, 5 منٹ رک جائیں, اللہ کے گھر میں ہیں اور اللہ کے گھر میں آپ موجود ہیں, اللہ کی رضامندی کے ساتھ موجود ہیں, تو آپ جی کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ 2 منٹ دیر سے دکان پہ پہنچیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام, تبارکت یا ذی الجلال والاکرام, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد, یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین.